الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روشن کتاب آ گئی اور نور آ گیا۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کے تحت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک کتاب کا اور دوسری چیز نور۔ کتاب سے مراد تو قرآن کریم فرقان حمید ہے، اور نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے امام الکلام امام اہل سنت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ وہی نور ہے کہ جس سے سورج اور چاند نور حاصل کرتے ہیں، یہ وہی نور ہے کہ جس کی برکت سے سورج، چاند اور ستاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نور جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہی نور ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے جابر، نہ اس دنیا میں نباتات تھے، نہ جمادات تھے، نہ حیوانات تھے، نہ انسان تھے، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، نہ لوح و قلم تھا، نہ کرسی اور عرش تھا، نہ فرش تھے، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا۔ اس وقت یہاں بنانے والے اللہ کی ذات تھی، یہاں بننے والے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقاں وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نور عطا فرمایا کہ جو بھی حضور کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چنانچہ ایک دفعہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کے باغوں میں سیر فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دل اس اونٹ پر آ گیا، آپ نے چاہا کہ میں یہ خرید لوں۔ حضور ان قافلے والوں کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے کہ اے قافلے والو، میں تو اس باغ میں سیر کرنے کی غرض سے آیا، لیکن جب میں نے تمہارے پاس یہ سرخ اونٹ دیکھا تو یہ مجھے بہت پسند آیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ میں تجھ سے خرید لوں، لیکن میں قیمت ساتھ لے کر نہیں آیا کیونکہ میں بیع کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا۔ وہ قافلے والے دیکھتے رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے اونٹ لیا اور لے کر جب چلنے لگے، نظروں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے والے سوچنے لگے کہ یہ شخص تھا جسے ہم پہچانتے ہی نہیں، نہ اس کے گھر کا ہمیں معلوم ہے، نہ اس کے نام کا ہمیں علم ہے، یہ ہم سے اونٹ لے کر کیسے چلا گیا؟ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو ایک اجنبی شخص ہم سے اونٹ چرا کر لے گیا۔ وہ فلانی باتیں کرنے لگے تو ایک خیمے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ اے قافلے والو، یہ مت سوچو کہ وہ اونٹ تمہارا چوری کر کے لے گیا، بلکہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ کسی چور کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اس چہرے کو دیکھا ہے، وہ جب باتیں کرتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شہ کے فدائی ہیں در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بہت نور عطا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ 14ویں کی رات تھی، چاند آسمان پر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھڑا تھا،
میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تو کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے فرمانے لگے، اے جابر کیا کر رہے ہو؟ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہو اور کبھی میری طرف دیکھتے ہو۔ حضرت جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں کہ یہ چاند زیادہ حسین ہے یا مدینے کا چاند زیادہ حسین ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ تو حضرت جابر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ خدا کی قسم اس آسمان سے زیادہ اس مدینے کا چاند خوبصورت ہے۔ اسی چاند کو جب حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے دیکھا تو فرمانے لگے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین پیدا کیا کہ کبھی میری آنکھ نے اتنا حسین دیکھا نہیں۔ میری آنکھ اتنا حسین کیسے دیکھتی؟ آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، گویا آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اسی چاند کو جب راضی اور رضا نے دیکھا تو کہنے لگے، اے وجہ ظہور جملہ کن، تیری ذات کو کس نے ہے کیا جانا؟ اے مطلع اول صبح ازل، تجھے لوح و قلم نے خفا جانا۔ تجھے دیکھ کے جو حسان نے کہا اسی حرف کو جان ادا جانا۔ لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ بیڑا تو گیا ہر ایک سے جدا، تنہا میں کھڑا منزل سے کٹا۔ وہ آئی گھٹا لے بر کے بلا، یہ قہر پڑا وہ شور اٹھا۔ تو دست عطا اب اپنا بڑا، ساحل پہ لگا بندے کو بچا۔ البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہو شربا۔ مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ اے معنی حرف شان قسم، اے جان مقام حمد و علم، اے صاحب گردش جام نعم، انا فی عطشوں و سخا کا عدم، برسن ہارے رمجھم رمجھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ الطاف و عاصم و زین و وفا، ہر ایک نے بہت اصرار کیا، پکڑا کے قلم کاغذ یہ کہا، استاد سخن تضمین آتا، راضی ہے کہاں کہاں فکر رضا، تھا عجز جو انہوں نے یہ لکھا، بس خام خام نوائے رضا۔ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، نہ چار اس راہ پڑا جانا۔ جب اسی چاند کو تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو فرمانے لگے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھ کے جان جہان آکھاں، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب مڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ تو اتنا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو حسن عطا فرمایا وہ حضور کے حسن کا ایک جز تھا، اور وہ جز یعنی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین تھے کہ زلیخا بھی ان پر فدا ہو گئی۔ چنانچہ ایک دفعہ مصر کے اندر قحط پڑ گیا، روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، مصر کے اندر قحط پڑ گیا، لوگ بہت بھوکے پیاسے تھے، جو بھی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دفعہ حسن دیکھ لیتا تو وہ دو ماہ تک نہ کچھ کھاتا اور نہ پیتا تھا۔ یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی برکتیں تھیں۔ اسی لیے امام اہل سنت امام الکلام حضرت سیدنا مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر تو بڑے بڑے لوگ فدا ہو جایا کرتے تھے۔ زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی حسن یوسف کو دیکھ کر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حسن کو اگر کوئی نہ دیکھ سکا تو پھر بھی آپ کے نام پر بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے طاقتور مرد، بڑے بڑے پہلوان اپنے سر کٹا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت کچھ کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور زمین پر کہیں گم ہو گئی، تو میں ابھی وہ سوئی ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اچانک چراغ بھی بجھ گیا، تو کمرے میں بہت اندھیرا ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نورانی چہرہ لے کر حجرہ مبارک میں تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ اس نور اس روشنی کی وجہ سے میں نے وہ زمین پر گمی ہوئی سوئی بھی ڈھونڈ لی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اتنا حسن عطا فرمایا، اور یہ کائنات یہ حسن و جمال
یہ چرند، یہ پرند، یہ زمین، یہ آسمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، فرشت خدم رسول حشم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں ایاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھولے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حسن عطا فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ساتھ سچا عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔